السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلدستہ چینل۔ آج کا مضمون ہے ضرورت رشتہ۔ ویسے تو ہمارے ملک میں مسائل کی کمی نہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے مناسب رشتہ نہ ملنا شاید ہمارا سب سے بڑا سماجی مسئلہ ہے۔ مناسب رشتوں کے حوالے سے لڑکیوں کے والدین کو ہی پریشانی کا سامنا نہیں، بلکہ لڑکوں کے والدین کو بھی شکایت ہے کہ لڑکے کے ہم پلہ لڑکی نہیں ملتی۔ لیکن اخبارات میں ضرورت رشتہ کے کلاسیفائڈ اشتہارات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ لڑکوں اور پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے، سبھی ایک فل پیکیج کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کسی کو ملازمت پیشہ لڑکی چاہیے مگر کم عمر ہونا بھی شرط ہے، کسی کو گوری چٹی تو کسی کو سرو کے خط جیسی لمبی، کسی کو دبلی پتلی اور کسی پیسے والی، کسی کو امریکی گرین کارڈ ہولڈر تو کسی کو کینیڈین نیشنل۔ اگر نیشنلٹی نہیں تو کم از کم بچے کو اپنے ساتھ کسی اچھے ملک میں سیٹل کروا سکے۔ ویسے آج کل حجاب والی لڑکی دیکھنے کا بھی رواج چل پڑا ہے۔ اپنا بیٹا جیسا مرضی لفنگا اور آوارہ ہو، لیکن لڑکی نیک، پاک باز، نمازی، پرہیزگار اور پردے کی پابند ہونی چاہیے۔ پہلے تو لڑکی والوں کو ہی رشتوں کا کال پڑنے کی شکایت ہوتی تھی، لیکن اب لڑکے والوں کو بھی یہی شکایت ہے۔ بعض اوقات تو اچھے خاصے لڑکوں کو بھی لڑکی والے نو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ لڑکی والوں نے بھی داماد جی کے حوالے سے کئی سپنے سجا رکھے ہیں۔ لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ کماؤ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہ ہو تو اسے مناسب خیال کیا جا سکتا ہے۔ الغرض ہر کوئی مناسب رشتے کی شکل میں ایک لاٹری نکلنے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں پرکشش پیکیج اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکی کے والدین رشتوں کے حوالے سے سماجی توقعات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، تبھی تو وہ 4 ستاروں میں اپنے بچے یا بچی کے جملہ قواعد اور شرائط ضوابطہ بڑے شاندار انداز سے پیش کر دیتے ہیں۔ اخبارات میں چھپنے والے ضرورت رشتہ کے اشتہارات مطالعہ کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سبھی کو اپنا مسلک شاید کسی بھی چیز سے بڑھ کر پیارا ہے، بلکہ مناسب اور ہم پلہ رشتہ نہ ملنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود کو صرف اپنے مسلک کے حصار میں قید کر لیا ہے۔ اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہاروں میں لڑکے لڑکی کے مسلک کے بارے میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے، اور اپنے مسلک کے باہر رشتہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں سمجھا جاتا، جو کہ غلط ہے۔ آج کل فروعی اختلافات عروج پر ہونے کی وجہ سے لڑکے والے غیر مسلک کی لڑکی کو بھی مشکل سے ہی قبول کرتے ہیں۔ اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں جہاں لڑکے لڑکی دیگر خصوصیات درج ہوتی ہیں، وہیں اس کے مسلک کا تذکرہ بھی ملتا ہے، بلکہ بعض والدین تو اشتہارات کی عبارت ہی بچے یا بچی کی مسلکی پہچان سے شروع کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنی 30 سالہ سنی بیٹی کے لیے صاحب حیثیت سنی لڑکے کا رشتہ درکار ہے۔ بعض والدین کسی صورت غیر مسلک میں رشتہ نہ کرنے کا واضح پیغام بھی چھپواتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کا راگ لاپتے بھی نہیں تھکتے۔ زیادہ تر لڑکے والے کماؤ بہو تو مانگتے ہیں، لیکن ٹیچر، لیکچرر، ڈاکٹر، بینکر اور ان پروفیشن سے تعلق ہو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ مردوں کے ساتھ مخلوط ماحول میں کام نہ کرتی ہوں۔ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں آج کل کمانے والی لڑکیوں کی بہت مانگ ہے۔ ان طبقات میں یہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے کہ ترقی کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا روزگار سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اچھے گھروں میں خوبصورت لڑکیوں کے بجائے سرکاری نوکری کرنے والی نسبت واجبی شکل و صورت والی لڑکی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ جن والدین کی لڑکی سرکاری نوکری کر رہی ہو، وہ ضرورت رشتہ کے اشتہار میں اس کا خود مختار اور ملازمت پیشہ ظاہر کرنے کے لیے ایک طرح سے لڑکے والوں کو لالچ دینے کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔ بعض اشتہارات ایسے ہوتے ہیں جو بیرون ملک میں مقیم لڑکے لڑکیوں کے رشتے۔ نگاہوں سے ایسا اشتہار بھی گزرا جس میں لکھا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے لیے فارن نیشنلٹی ہولڈر رشتہ درکار ہے،
جو لڑکے کو باہر ایڈجسٹ کرا سکے۔ عمر میں کوئی پابندی نہیں۔ آج کل لڑکے والوں کی طرف سے بیرون ممالک میں رشتہ ڈھونڈنے کا ٹرینڈ بھی اپنے زوروں پر ہے۔ دراصل میرج بیورو نے ہماری ہوس کو دیکھتے ہوئے ٹرینڈ کو بڑھاوا دیا ہے، کیونکہ یورپی ممالک یا امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں رشتے کروانے کے لیے فیس بھی غیر ملکی کرنسی کے حساب سے ہی وصول کی جاتی ہے۔ تاہم اس کام کے لیے ایسے شاطر لوگ میدان میں آ چکے ہیں جو کسی کے بچے بچی کو بیرون کسی بڑے خاندان میں بیانے کا جھانسا دے کر اچھی خاصی رقم بٹور لیتے ہیں۔ ایسے افراد اخبارات اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو باہر ممالک میں رہنے والوں کے رشتے کا لالچ دیتے ہیں۔ اس گروپ کے ضرورت رشتے کے اشتہارات روزانہ تقریباً بڑے اخبار میں آتے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر امیر ممالک میں مقیم ہندوستانی فیملیز اور پاکستانی فیملیز کی جانب سے اچھے رشتوں کی تلاش کے حوالے سے انتہائی پرکشش آفرز ہوتے ہیں۔ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے بڑے خوشنما الفاظ کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، مثلاً گرین کارڈ ہولڈر لڑکے یا لڑکی کو باہر لے جائیں گے، امیر والدین کی اکلوتی بیٹی، لڑکے کے اعلیٰ کاروبار وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے لالچ دے کر یہ گروپ فیس کی مد میں لوگوں سے فارن کرنسی کی صورت میں ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے کو کہتا ہے اور لوگوں سے اچھی خاصی رقم بٹور لیتا ہے۔ تاہم ایسے رشتے کم ہی شادی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ کم عمر اور گوری بہو۔ بڑی عمر کے لڑکوں اور ان کے والدین کو ہمیشہ کم عمر کی لڑکی درکار ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمر بہو عموماً جلد سسرال والوں کے زیر اثر آ جاتی ہے اور شوہر کے اشاروں پر بآسانی ناچ سکتی ہے۔ دوسری طرف اپنی بڑی عمر کی لڑکی کے لیے اس سے کم عمر لیکن ویل سیٹلڈ لڑکا تلاش کیا جاتا ہے۔ شادی کی عمر کو پہنچنے والے بچے بچیوں کے والدین نے پڑھی لکھی بہو اور کماؤ داماد ڈھونڈنے میں مشغول ہو کر سارا سماجی ڈھانچہ بدل دیا۔ اخبارات میں چھپنے والے ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں ہماری ایک اور سماجی کمزوری بھی کھل کر نظر آتی ہے کہ سبھی والدین کو اپنے لڑکے کے لیے گوری رنگت والی کم عمر بہو چاہیے۔ لڑکے کے لیے شکل، صورت، عمر اور رنگت سے قطع نظر سبھی والدین کو گوری چٹی اور کم عمر لڑکی کا رشتہ درکار ہے، اور سراپا تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارے شریکوں کو آگ لگ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً سبھی لڑکے گوری رنگت والی اسمارٹ اور اونچی قد کی لڑکی پسند کرتے ہیں، لیکن کام تو ماں اور بہنیں خراب کرتی ہیں، جو بار بار رشتے دیکھ کر کسی کو چھوٹے قد، کسی کو بڑی عمر، کسی کو موٹاپے، کسی کو معمولی نئے نقش کی وجہ سے مسترد کر کے بعد ازاں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ جبکہ میاں بیوی کا رشتہ تو دو دلوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ایک اور ٹرینڈ چل چکا ہے جو شادی آن لائن۔ ٹیکنالوجی کے دلدادہ لوگ اب تو رشتوں کے لیے بھی انٹرنیٹ اور ٹی وی پروگراموں میں خود کو پیش کر کے مناسب رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ بعض قسمت والوں کو تو یہاں سے من پسند جیون ساتھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہاتھ ہی ملتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے ویب سائٹ زیادہ تر جعلسازوں نے شرفا کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب مناسب رشتہ ڈھونڈنے سے بھی کسی قسمت والے کو ہی ملتے ہیں۔ سماجی ماہرین کے خیال میں محدود سماجی رابطے نے بچے بچیوں کے شادی کے حوالے سے رشتوں کے تلاش کے عمل میں خاصا پریشان کن بنا دیا۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب سماجی رابطے اگرچہ مختصر لیکن گہرے ہوتے تھے، اس لیے رشتوں کی تلاش اس قدر مشکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ خاندانی اقدار، والدین کا رکھ رکھاؤ اور سماجی مرتبہ دیکھ کر فوراً رشتہ طے کر دیا جاتا تھا، لیکن اب تو ہمسائے کو ہمسائے کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں مناسب اور دیکھے بھالے لوگ بھلا مریخ سے آئیں گے؟ آج تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ خاندانی سطح پر سماجی تقریبات جیسے شادی، بیاہ، عقیقہ، سالگرہ، افطار پارٹیاں
حتیٰ کہ غم کے موقع پر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنی ہی ذات میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رہی صحیح کسر موبائل فون اور آئی پیڈ نے نکال دی ہے۔ رشتہ دار یا دوستوں کے گھر مہمان بن کر جانے والے بچے ہی نہیں، بڑے بھی اکثر فون سے ہی چمٹے رہتے ہیں۔ اگر ان موقعوں پر ایک دوسرے کے حالات جاننے کی کوشش کی جائے اور مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھ دی جائے تو یہاں سے بھی مناسب رشتہ مل سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض قریبی عزیزی خود سے رشتہ مانگنے کے بجائے میرج بیورو والوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں تاکہ انکار کی صورت میں بدمزگی پیدا نہ ہو۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ دو فیملیز اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کے لیے میرج بیوروز کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ جس رشتے کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے وہ ان کا قریبی ہوتا ہے اور دونوں فیملیز خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب تو آپس کا رابطہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے سوا کچھ نہیں، یعنی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ اگر شادی جیسے رشتے موبائل فون پر بات چیت یا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر طے ہو بھی جائیں تو کتنے پائیدار ہو سکتے ہیں؟ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، انسانی رابطہ مشینی اور برقی رابطوں میں بدل چکے ہیں۔ اس لیے جذبوں اور رشتوں میں پہلے جیسی حدت اور گرمجوشی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اپنے پرائے لگتے ہیں اور ہم رشتہ قائم کرنے کے لیے دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اچھے رشتے مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ گزرے وقتوں میں جب سماجی میل جول بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور خاندان میں والدین کی رائے ہی حتمی اور فیصلہ کن ہوتی تھی، تب رشتوں کی تلاش اور چھان پٹک اس قدر مشکل نہ تھی، لیکن آج رشتے کروانا ایک انتہائی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے، جو لڑکے والوں اور لڑکی والوں کو سبز باغ دکھا کر دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر خاندان تباہ کر بیٹھے ہیں۔ اکثر اشتہارات میں یہ عبارت بھی لکھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں مفت رشتے کرائے جاتے ہیں، مگر حقیقت وہاں جا کر ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ جھوٹی سچی باتوں کر کے بے جوڑ شادیاں طے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بیل منڈے کم ہی چڑھ، لڑکے لڑکی کا نباہ ہو یا نہ ہو، ان شادی کروانے والوں کے پیسے کھرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رشتہ نہیں بلکہ سودا کروایا ہوتا ہے۔ اخبارات میں ضرورت رشتہ کے بیشتر اشتہارات بھی میرج بیوروز والے ہی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے، جب ہم مسلک، مادی حیثیت، مطلوبہ رنگت، قد و قامت، نقوش اور فکر کی تلاش میں رہیں گے، رشتوں کی دستیابی کا مسئلہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ لاکھ اخبارات میں اشتہارات دیں، بات نہیں بنے گی۔ ہمیں چاہیے کہ فل پیکیج، جس میں اچھا گھر، اچھا لڑکا یا لڑکی، رنگ، نسل اور قد کاٹ وغیرہ کی چکروں سے نکل کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں اور رشتوں کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ رشتہ طے کرنا کاروبار نہیں، انسانوں کی زندگی، ان کی خوشی کا فیصلہ ہے۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رشتوں کے حوالے سے ہمیں اپنے سماجی طرز عمل پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رنگ و نسل، زبان، مسلک سے بڑھ کر اگر اخلاقی قدروں کی پاسداری اور شرافت نفس کو معیار بنایا جائے تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شادی کو کاروبار سمجھنے یا انا کا مسئلہ، جھوٹی خاندانی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے خالصتاً انسانی بنیاد پر دیکھنا چاہیے۔ اسی سے ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد پڑ سکتی۔ اگر ہم خود اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی لائیں تو اخبارات میں چھپنے والے ضرورت رشتہ کے بے تکے اور جھوٹے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں کا مکروہ دھندا بھی ختم ہو جائے گا۔ شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا مضمون آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں
اور کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔